السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھاب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 3 اور سورہ آل عمران آیت 25 تک الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آیت 26 پارہ نمبر 3 اور سورہ آل عمران سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے میرے اللہ، اس پوری کائنات کے ملک کے مالک تو جس کو چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہاتھ میں ساری بلائیاں ہیں۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب ہر چیز کا مالک تو ہے، ہر جگہ تیری سلطنت اور تیری کرسی اور تیری حکومت کے ڈنکے بجتے ہیں، تو پھر تو جس کو چاہے حکومت دے اس دنیا میں، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے پیغمبر بنا لے، جس کو چاہے اپنا بندہ بنا لے، جس کو چاہے جنت کا وارث بنا، جس کو چاہے تو جہنم میں پھینک دے۔ سارے اقتدار اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہی ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو وہ اللہ ہے جو رات سے دن کو نکالتا ہے۔ وتولج النہار فی اللیل، اور جب رات ہو جاتی ہے تو اس رات سے دن کو پیدا کرتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت، اور تو ہی زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے۔ وتخرج المیت من الحی، اور تو ہی مردوں سے زندہ پیدا کرتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، تو بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ کتنا دیا کبھی پوچھا ہی نہیں، جب سے پیدا ہوئے دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے۔ صرف ایک ہی چیز مانگی ہے اس نے انسان سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق بھی ہے وہ، کیا اس کو الہ مانا جائے۔ وہ جو شخص اس اللہ کو رب نہیں بھی مان رہا وہ اس کو بھی دے رہا ہے، جو اس کو رب مانتا ہے اس کی کبریائی کی گواہیاں دیتا ہے، اس کے لیے دن رات عبادات کرتا ہے، وہ اللہ اس کو بھی دے رہا ہے۔ وہ ہر ایک کا الہ ہے، چونکہ وہ جانتا ہے کہ میں تو ہر ایک کا الہ ہوں، میرے علاوہ اس پوری کائنات میں اول آخر آگے پیچھے کوئی اور خدا، کوئی اور رب ہے ہی نہیں۔ ان بیچارے لوگوں کو تو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ رب اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں، اس لیے میں ہی سب کو دے رہا ہوں، اور میں وہ اللہ ہوں جو رات کو دن سے اور دن کو رات میں چینجنگز کرتا ہوں۔ ہمیشہ رات ہی رہے تو کائنات کا نظام چل سکتا نہیں، اور اگر ہمیشہ دن رہے پھر بھی کائنات کا نظام چل سکتا نہیں۔ انسان ہے، اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا اللیل لباسا،
ہم نے رات کو لباس بنایا جو ہم اوپر لے کر چادر جیسے سو جاتے ہیں، تھکاوٹ دور کرتے ہیں۔ سارا دن کے بعد ہر انسان کو یہ آس اور امید ہوتی ہے رات آئے گی، میں چین کی نیند سوؤں گا، میری باڈی دوبارہ سے فریش ہونے کے لیے مشینری ساری رات آرام کرے گی، اگلے دن کے لیے میں تازہ دم اٹھوں گا۔ وہ اللہ ہے جس نے کبھی رات پھر دن پھر رات پھر دن، پھر کبھی راتیں لمبی کبھی دن چھوٹے، کبھی دن چھوٹے کبھی راتیں لمبی، یہ سب اقتدار اور سب کے اندر حکمتیں صرف وہ اللہ جانتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، وہ زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے کبھی، اور کبھی مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، بے جان سے جاندار کو، جاندار سے بے جان پیدا کرنا ایک عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن یہ بہت عام سی بات ہے، ایک عام سی وضاحت ہے۔ اللہ بے جان سے جاندار کو پیدا کیسے کرتا ہے؟ ایک انڈا ہے جو بے جان ہے، اللہ اس انڈے سے جاندار مرغی کا بچہ پیدا کر دیتا ہے، یا جس بھی چیز کا وہ انڈا ہے، جس بھی پرندے کا انڈا ہے اس سے وہ پرندہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وہ جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے۔ تو اس کی بہت سادہ سی مثال ہے، مرغی جاندار ہے، اس سے انڈا بے جان وہ پیدا کر دیتا ہے، یہ وہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آیت نمبر 27 میں ابھی جو ہم نے پڑھا کہ اللہ زندہ سے مردوں کو، مردہ سے زندہ کو، رات کو دن سے رات کو پیدا کرتا ہے، ان ساری نشانیوں کے بعد کیا اس اللہ کو ایک وحدہ لا شریک کو ماننے کا اللہ کا حق نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ آیت 28 ہے آگے، لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء، مومنوں کے لیے اللہ نے بہت بہت بڑی نصیحت کی ہے۔ کیا؟ لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء، مومنوں کافروں کو دوست کبھی مت بنانا، من دون المؤمنین، اپنے مومن دوستوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں نہ لگانا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ کے ساتھ ایسے شخص کا کوئی واسطہ نہیں۔ اہل ایمان کے ساتھ اللہ نے تمہیں لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہنے سے، مومنوں کی جماعت ایک جماعت بن جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو ارکان اتارے ہیں وہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی آپس میں جوڑنے کا۔ پہلے وہ آپس میں بھی جڑیں اور پھر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا۔ نماز قائم کرنے کا حکم دیا، جتنی بڑا مجمع، جتنی بڑی مسجد اتنا بڑا ثواب، باجماع نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا زیادہ بڑھا دیا ایک بندے کی نماز پڑھنے سے۔ کیوں؟ مومن آپس میں ملیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے دل جڑیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی دوستیاں ہوں، اس طرح سے مومنوں کی ایک جماعت بنے، مومنوں کی آپس میں ایک دوسرے سے دل ملے۔ مومن جب مل کر اجتماعی نیکیاں کریں گے اللہ آسمان پر خوش ہوں گے، اور جو مومنین کو چھوڑ کر کفار سے دوستی کرے گا، کافر کیا چاہتا ہے؟ کافر چاہتا ہے یہ اللہ کے راستے سے ہٹ جائے، یہ وہی راستہ اختیار کرے جو میں نے کیا ہوا ہے۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان سے نہ کرنا۔ ذالک فلیس من اللہ شیء، جو اللہ کے بندوں کو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں لگائے گا، اللہ کے ساتھ ایسے شخص کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقاۃ، ہاں اگر اپنے بچاؤ کے لیے کبھی اس طرح کے طرز عمل اختیار کرنا پڑے تو کر لو۔ مثلا کوئی انفارمیشن لینی تھی کافر سے، یا کہیں بہت مجبوری ہے، تمہاری جان جا رہی ہے، تو اس کے ساتھ تھوڑا سا رکھ رکھاؤ رکھ لو،
اتنا کافی ہے کہ اس سے دوستی کرنے سے تم خود محفوظ ہو جاؤ. تم اپنے آپ کو محفوظ کرو، اپنے دوسرے ساتھیوں کو محفوظ کرو. ایک بچاؤ کی تحفظ کی راہ جو ہے وہ نکالی جا سکتی ہے جب سچ میں حقیقی خطرہ ہو تو محض فریب کے لیے کافر سے دوستی کی جا سکتی ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اللہ کہتا ہے تم مجھ سے ڈر جاؤ، میں تمہیں یہ نصیحتیں کر رہا ہوں، ڈر جاؤ مجھ سے، اور جو میں باتیں کہہ رہا ہوں ان باتوں پر عمل کر لو. کیوں؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تم سب کو میری طرف ہی تو لوٹ کر آنا ہے. پھر اس وقت پچھتاؤ گے تو اس پچھتانے کا کیا ہونا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے. آیت 29، کل اے نبی کہہ دیجئے ان کو، ان تخفوا ما فی صدورکم، جو تمہارے دلوں کے اندر تم چھپا رہے ہو، اور تبدوہ، اور جو بھی تم ظاہر کر رہے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ ہر چیز جانتا ہے. اللہ کے پاس کچھ چھپا ہوا ہی نہیں ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ تمہارے اندر کی باتیں ہی نہیں، زمین و آسمان کے اندر کہیں پر بھی کچھ ہے وہ سب جانتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آیت نمبر 30، یوم تجد کل نفس ما، جو بھی شخص دنیا میں عاملت، جو بھی عمل کرتا ہے، وہ ذرے جتنی بھی نیکی ہے یا گناہ ہے، سب اس دن واللہ کے سامنے من خیر محضرن، اچھے اگر اعمال ہیں تو وہ بھی اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. وما عملت من سوء، اور اگر برے اعمال ہیں تو وہ بھی اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل، ہر بڑے سے بڑا عمل اس دن اللہ کی ریکارڈنگ میں محفوظ رہے گا. یہ ہمارے دلوں کو ہلا دینے والی آیت ہے کہ جو بھی ہم کام کریں گے اللہ ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ چھوٹا ہے یا وہ بڑا ہے، سب اللہ کے سامنے ہوگا. تودو لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اس دن ہر شخص خواہش کرے گا کاش اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان آج دور کا ایک فاصلہ ہوتا. ایسا شخص جس کے اعمال اس دن اتنے اچھے نہیں ہوں گے، وہ یہ تمنا کرے گا کاش اس کے اور اس کے اعمال کے درمیان آج بڑی دوری ہوتی. اور یہ کاش کا لفظ اللہ کہتا ہے ہمیشہ شیطان استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے احکامات کو مانا نہیں. اب کاش کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں. یہ دنیا ہے، اس میں عاملت صالحات کر لیں تاکہ اس دن یہ تمنا نہ کرنی پڑے کاش ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان آج بڑی دوری ہوتی. وَيُحَذِّرُ اللَّهُ نَفْسَ، اللہ کہتا ہے میں تمہیں اپنے نفس سے بار بار ڈرا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں تمہیں کہ بچ جاؤ. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ کہہ رہے یہ جو میں ڈرا رہا ہوں نا تمہیں، یہ تم لوگ کو جو سمجھا رہا ہوں، دراصل میں اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہوں، بڑی شفقت کرنے والا ہوں. ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے رہا ہوں، برے راستوں سے بچنے کا آرڈر کر رہا ہوں، اس کی ہدایت کر رہا ہوں. واتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں کہیں تک تمہاری کوشش ہو سکتی ہے برے کاموں سے بچ جاؤ، رک جاؤ. آیت نمبر 31 ہے، کل اے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم سچ میں اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈر جاؤ، مجھ سے، میں تم پر بہت مہربان ہوں، محبت کرنے والا ہوں، مطلب اچھے اعمال کرو، میری طرف آ جاؤ، جو میں آرڈر دے رہا ہوں اس کو فالو کرو، مجھ سے محبت پیدا کرو. اور اے نبی ان لوگوں کو کہہ دیجئے اگر یہ میری طرف آنا چاہتے ہیں، مجھ سے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، ان کو کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، سبحان اللہ،
تم میری پیروی کرو، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ میری پیروی دراصل اللہ کی طرف لے جانے والا ہی راستہ ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پیچھے آیت 30 میں جو اللہ نے کہا ہے برے اعمال سے بچ جاؤ، برے اعمال بھی ظاہر کیے جائیں گے قیامت کے دن، اچھے اعمال بھی۔ تو اللہ کرے یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں میں تمہارے ساتھ مہربانی کر رہا ہوں، پھر اچھے اعمال کرنے کے لیے مجھ سے محبت پیدا کرو، میری طرف لوٹ کر آ جاؤ۔ اور میری طرف لوٹ کر آؤ گے کیسے؟ میں نے اپنا محبوب بھیج دیا، اپنا رسول بھیج دیا، جس کی اتباع کر کے، جس کے پیچھے چل کر تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ اور تم نے اس نبی سے محبت کی تو گویا تم نے مجھ سے محبت کی، اور مجھ سے اور اس نبی سے محبت کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ واللہ، اللہ غفور حلیم رحیم، غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے اطاعت رسول دراصل اطاعت خدا ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ جب اتباع اور اطاعت شروع کر دو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ کے نبی کیا ہیں؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ جو سورہ نجم میں آیا ہے، اللہ کے نبی تو اپنی زبان سے کچھ بولتے ہی نہیں، وہی بولتے ہیں جو اللہ ان سے بلواتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ اپنا دین، اللہ اپنے احکامات نبی کی زبان پر جاری کر دیتا ہے۔ تو دین دراصل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مکمل اپنا لینا، آپ کی زندگی مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باپ بھی ہیں، ایک بیٹے بھی ہیں، ایک سربراہ بھی ہیں، ایک عام انسان کی طرح زندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، ایک گورنر کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری، ایک قاضی کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری، ایک سیاستدان، ایک معلم، ایک تاجر، ہر پہلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل ہے، نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے کو مکمل کر کے دکھایا۔ آپ سے بڑھ کر کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں اس دنیا میں، اور ہو بھی نہیں سکتا، جو مکمل زندگی کا طریقہ رکھتا ہو، جو ایک باپ، ایک بیٹا، ایک گورنر، ایک حاکم وقت، تاجر، معلم، ہر لحاظ سے زندگی کے تمام پہلوؤں کو مکمل کرتا ہو۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت 32 میں آگے کیا کہا ہے؟ قُلْ اطیعوا اللہ ورسول، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو گے نا تو اس کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت ضرور کرنا، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، رسول کی اطاعت نہ کی، اللہ کی اطاعت نہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کافر وہ ہے جس نے اللہ کی توحید کا انکار کر دیا، دراصل کافر وہ ہے جس نے اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کر دیا۔ اللہ نے جہاں اپنا نام لگایا وہاں ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگایا۔ لا الہ الا اللہ کلمہ کی بنیاد تھی، ہمارے دین کی بنیاد ہی اللہ نے اپنے نام اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رسول کے نام کو رکھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جسے صرف اللہ کو تو مانا، رسول کا انکار کر دیا، وہ بھی کافر ہے۔ یہ آیت 32 بالکل صاف کہہ رہی ہے۔ اور جس نے رسول کی اتباع کی، باقی سب چیزوں کی اتباع نہیں کی، کہا کہ رسول کو ہم انسان تو مانتے ہیں، رسول نہیں مانتے، اللہ کا میسنجر نہیں مانتے، اللہ کو سینٹر سے نکال دی، وہ بھی کافر ہے۔ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، جو اس سے منہ پھیر لے گا وہ کافر ہے۔ ابھی جو ہم آیت نمبر 33 پڑھنے والے ہیں آگے،
آل عمران یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے والد کے خاندان، حضرت مریم کے بیٹے علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور بڑی تفصیلاً ہے۔ یہاں سورہ آل عمران میں جس تفصیل کے ساتھ آیا پورے قرآن میں نہیں آیا، اور جس قدر خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے اور قصے کو بیان کیا ہے، اور جس قدر اس کے اندر ہمارے لیے سبق ہیں، ہماری زندگی کے سمجھنے کے لیے سبق ہیں، بہت اعلیٰ مضمون ہے۔ انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 33 ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا۔ سارے نبیوں کا باپ ہے آدم علیہ السلام، اللہ نے ان کو چن لیا۔ ونوحً، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح کو ایک خاص درجہ دیا، ان کو بھی چن لیا اپنے بندوں میں سے۔ وآل ابراہیم، اور ابراہیم کے خاندان کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم کے آگے بیٹے جتنے بھی رسول آئے ہیں، حضرت موسیٰ ہے، ہارون ہیں، جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے ہیں یا ان میں نیک لوگ آئے ہیں، ان سب کو اللہ نے چن لیا۔ دراصل جو انبیاء کا آل خاندان ہوتا ہے اس سے مراد ان کے بلڈ ریلیشنز نہیں ہوتے۔ انبیاء کے ہمیشہ وارث جو ہوتے ہیں، جو ان کی آل ہوتی ہے، وہ ان کے فالورز ہوتے ہیں، جو ان کے اس دین کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ وآل عمران، اور عمران کے خاندان کو اللہ نے چن لیا ہے، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ آیت نمبر 34، ذریۃ بعضھا من بعض، یہ جو اوپر ابھی بتایا ہے اللہ نے، آدم، نوح، ابراہیم، عمران علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ایک دوسرے کی اولادیں ہیں۔ واللہ، اللہ سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ مثلا آدم کی اولاد نوح اور عمران، اور اب قیامت تک آنے والے سارے لوگ ہیں، آگے نوح کی نسل سے سارے لوگ آنے والے ہیں، آگے ابراہیم کی 2 بیٹے ہیں، اسحاق اور یعقوب، اور اسحاق اور یعقوب سے ہی سارے انبیاء اور رسل آئے ہیں۔ تو یہی اللہ کہہ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کی اولاد تھے، اور اللہ تعالیٰ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ ساری باتیں سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 35، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ، جب کہا عورت نے، عمران نے، جب عمران کی بیوی نے کہا، یعنی دعا مانگی اللہ سے، کیا دعا مانگی؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ یہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے نا، جو بھی آزاد زندہ تم نے چیز رکھی ہوئی ہے میرے پیٹ میں، یہ میں تیری نظر کرتی ہوں، تیرے نام پر قربان کرتی ہوں۔ عمران کی بیوی ام حنہ نے کیا دعا مانگی ہے؟ دعا مانگی ہے، اللہ یہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے، منت مانگی یا دعا مانگی، میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، فتقبل منی، تو میری اس دعا کو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلما، پس جب، وضعت ہے، جب اس عورت نے، جو مریم کی ماں تھی، اس نے جب جنم دیا تو ایک بچی کو جنم دیا، قالت، کہتی ہیں مریم علیہ السلام کی والدہ، رب انی، بے شک میرے اللہ، وضعتها انثی، میں نے تو ایک بچی کو جنم دے دیا ہے، میرے ہاں تو ایک بچی ہو گئی ہے۔ اب یہ بچی ہو گئی ہے، یہ ایک تعجب میں یہ کہہ رہی ہیں، اصل میں واقعہ کیا ہے، ان کو تعجب کیوں ہو گیا اور انہوں نے نظر کیوں مانی؟ اس زمانے میں رواج تھا کہ بیت المقدس میں، جیسے آج ہمارے مدارس ہیں، مدرسہ تھا، یا یوں کہہ لے عبادت خانے تھے تب، اور لوگ اس وقت اپنے بچوں کو، جو بوائز بچے تھے، ان کو وقف کر دیتے تھے دین سیکھنے کے لیے۔ جیسے ابھی کوئی منت مانگ لے کہ اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اس کو حافظ بناؤں گی یا اس کو دین کا علم سکھاؤں گی، تو اس طرح سے لوگوں کے جو بچے تھے وہ ہیکل سلیمانی میں یا پھر بیت المقدس میں دین کا علم سیکھنے جاتے تھے، اس وقت جو بھی دین تھا وہ علم سیکھنے جاتے تھے۔ اور حضرت
مریم کی والدہ کو بھی شوق پیدا ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو امید دی، تو انہوں نے دعا کی اللہ اگر تو مجھے جو بھی میرے پیٹ میں ہے، یہ جو بچہ ہے زندہ جو بچہ ہے جو میرے اندر ہے، یہ جب پیدا ہوگا تو میں تیری نظر مانتی ہوں کہ میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی میں بھی اس کو بیت المقدس میں بھیج دوں گی اور وہ بھی تیرے دین کا علم سیکھے گا وہ بچہ۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ ان کو بیٹا عطا کرے گا، اور پھر وہ ساتھ ساتھ دعا کریں فتقبل منی، اللہ میری اس دعا کو قبول کر لے۔ اور آگے ہوا کیا، فلما وضعت، آیت نمبر 36، فلما وضعت، اب جب ان کے ہاں پیدا ہوا تو کیا پیدا ہوا، لڑکا نہیں بلکہ لڑکی پیدا ہو گئی۔ تو قالت، کہتی ہیں مریم کی والدہ علیہ السلام، رب انی وضعتها انثی، اے اللہ میری تو لڑکی پیدا ہو گئی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا اور میں اسے مسجد میں دوں گی، وہاں پہ وہ دین کا علم سیکھے گی۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ جانتا تھا، خوب اچھی طرح پتہ ہے اللہ کو کہ اس نے کیا پیدا کیا، اس کے گھر میں کیا پیدا ہوا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا لڑکی کی طرح تو نہیں ہوتا۔ اب وہ یہ بھی کہنا شروع ہوگی اب لڑکی جو ہے وہ لڑکے کی طرح نہیں ہوتی، یا لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی شاید میری یہ خواہش پوری نہ ہو، میں اپنے بچے کو وہ جو میں نے منت مانگی تھی کہ اللہ کا دین سکھاؤں گی، اس کو بیت المقدس میں تعلیم دینے کے لیے بھیجوں گی، شاید وہ خواہش رہ نہ سکے۔ تو وَإِنِّي سَمِّيتُهَا مریم، اور وہ کہتی ہیں اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا، اور مریم کا بندہ مطلب ہوتا ہے اللہ کی بندی، اللہ کی غلام۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اے اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی، آگے جو اس کی اولاد ہوگی اس کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مریم کی ماں کی اس دعا کو، منت کو بڑی اچھے طریقے سے قبول کیا۔ کیا دعا کی تھی، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے نا اس کو میں تیری نظر کرتی ہوں تو قبول کر لے، اور دوسری دعا یہ کی تھی کہ میرے اس بچے کو اور اس کے آنے والی جنریشن جو بچہ ہوگا اس کو بھی تو شیطان مردود سے محفوظ رکھنا، اور اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اب پھر حضرت جو مریم ہیں ان کی نگہداشت، ان کی نشو و نما بڑے اچھے طریقے سے کی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور حضرت زکریا کو ان کا سرپرست بنا دیا۔ اب جب وہ تھوڑی بڑی ہوں گی، ان کی والدہ نے ان کے اچھے طریقے سے تعلیم و تربیت کی اسلامی طور طریقوں پر، جب وہ تھوڑی بڑی ہوئیں، سمجھدار ہوئیں، تو اب انہوں نے اپنی اس منت کو پورا کرنے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو مسجد بیت اللہ میں، مسجد اقصیٰ میں یعنی بھیج دیا دین کا تعلیم سیکھنے کے لیے۔ اور جو مسجد اقصیٰ میں یعنی بیت المقدس میں اس وقت استاد ہوتے تھے، ان کو اس زمان میں کاہن کہتے تھے، یعنی وہاں اور بھی بہت سے استاد تھے۔ اب چونکہ سارے استاد تو مریم علیہ السلام کے جو محرم تھے وہ نہیں تھے، صرف ایک زکریا علیہ السلام ایسے تھے جو ان کے خالہ کے شوہر تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے وہ ان کے ماموں تھے، بعض میں روایات میں آتا ہے وہ ان کی خالہ کے شوہر تھے۔ تو وہ ایک بھروسے کے لائق انسان تھے جو وہاں پر استاد بھی تھے اور وہاں پہ معلم تھے۔ چنانچہ جب حضرت مریم وہاں گئی، داخل ہوئیں اس بیت المقدس مدرسہ میں، تو ان کی کفالت یا ان کے نگہبانی کہہ لیں یا ان کے جو استاد بنے وہ حضرت زکریا علیہ السلام بنے، جو کہ مشہور و معروف پیغمبر بھی ہیں۔ کلما دا، اب حضرت مریم علیہ السلام کو انہوں نے ایک محراب یعنی ایک الگ حجرہ یا کمرہ دے دیا، جو کہ چونکہ پردے کا بھی لحاظ رکھنا تھا باقی بچوں سے الگ، وہ ایک ہی لڑکی تھی اس بیت المقدس میں، تو اس مدرسہ میں اس کے لیے الگ ایک کمرہ رکھا گیا جس میں صرف حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ محرم تھے۔ وہ ان سے کھانے پینے کا پوچھتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، خیر خیریت پوچھتے تھے۔ اب جب بھی کلما دخل علیہ زکریا المحراب، حضرت زکریا جب بھی ان کے محراب میں، ان کے حجرے میں جاتے تھے، وجد عندها رزقا،
حضرت مریم کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں موجود ہوتی تھی، کوئی پھل، کوئی چیزیں، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہوتی تھیں جو اس موسم میں ہو بھی نہیں سکتی تھی، اور ایسی چیزیں ہوتی تھی جو کہ وہاں ارد گرد کہیں ہوتی بھی نہیں۔ اور دوسرا، حضرت مریم کو دینے والا واحد شخص کھانا پانی حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ زکریا علیہ السلام خوراک دینے کے لیے اس کمرے میں داخل ہوتے تھے، لیکن جب داخل ہوتے تو پہلے سے وہاں سے سامان موجود ہوتا۔ اب حیرت سے حیران ہو کے حضرت زکریا پوچھتے تھے حضرت مریم سے، یا مریم قال یا مریم ان لکی ھذا، حضرت زکریا نے کہا اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ قالت، مریم علیہ السلام کہتی ہیں، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کسی بچی کا، حضرت زکریا ظاہر بڑے تھے، ایک نبی تھے اور اوپر سے پڑھے لکھے استاد تھے، وہ مارے حیرت کے بالکل حیران پریشان ہو گئے۔ مریم علیہ السلام کے اندر اس قدر کانفیڈنس، اللہ کے ساتھ اتنا تقوی اور بھروسہ کہ حضرت زکریا پوچھ رہے ہیں یہ کھانا کون تجھے دے کر گیا ہے، یہاں تو میرے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوتا۔ تو سیدنا مریم فوراً سے جواب دیتی ہیں بغیر کسی تکلف کے، اللہ کے ہاں سے مجھے رزق ملتا ہے، اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں جانتی۔ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ اللہ کی طرف سے رزق آنا، اور وہ بھی ایسا جس کا موسم بھی نہیں ہے۔ یہ آیت خرق عادت جو ہے اس پر کرتی ہے، معمور ہے کہہ لیں۔ ایک ہوتا ہے نیچرل جو چیزیں قدرتاً ہوتی ہیں جو کہ ہر انسان سمجھتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عادتاً وہ ہو نہیں سکتا، عام روٹین وائز وہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی کسی پر ہوتی ہے۔ جیسے انبیاء کے اوپر معجزات ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کے ہاں جو ہے وہ کرامات ہوتی ہیں، تو یہ سب اللہ کی مشیت اور قدرت سے ہوتا ہے۔ اب یہ سب چیزیں جو حضرت مریم کے پاس پڑی تھی اور انہوں نے کیا کہا تھا، یہ تو ساری کی ساری اللہ کی طرف سے آتے ہیں، مجھے اس کے بارے میں اور کچھ مزید نہیں پتہ ہے۔ تو آیت 38 میں ابھی ہم دیکھیں گے حضرت زکریا نے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت حضرت زکریا نے مریم کا جواب سنا تو دعا کر دی رب اللہ سے۔ قال، کہا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے، اپنی جناب سے نیک اور صالحہ اچھی سیرت والی اولاد عطا فرما۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام ابھی تک اولاد کی دولت سے محروم تھے، ان کے پاس اولاد نہیں تھی۔ جب یہ واقعہ دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس پھل آ رہے ہیں وہ بھی بغیر موسم کے، تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو کیا ہوا، میری زندگی کا موسم چلا گیا تو کیا ہوا، میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھ پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم ہو جائیں، وہ معجزات ہو جائیں اور اللہ مجھے بھی دعا کی دولت سے نواز دے۔ انک سمیع الدعاء، بے شک اللہ تو اس دعاؤں کو سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکہ، جب وہ دعائیں کر رہے تھے، دعائیں کرتے کرتے ایک دن حضرت زکریا اپنے محراب میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو فرشتہ آیا اور انہوں نے آواز دی، فنادتہ الملائکہ، فرشتے نے آواز دی حضرت زکریا کو، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ اپنے محراب، اپنے حجرے میں یا کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور زکریا نے کو آ کے فرشتے نے کیا میسج دیا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ تجھے ایک اولاد دے گا جو بیٹا ہوگا، اور اس کا نام بھی اللہ نے تجویز کر دیا ابھی سے، اس کا نام ہوگا یحییٰ، مصدقا بکلمات من اللہ، وہ اللہ کے کلمات کی تصدیق کرے گا، وسیداً، اور وہ سب کا سردار ہوگا، وحصوراً، اور وہ اپنے نفس پر قابو پانے والا ہوگا، ونبیا من الصالحین، اور وہ صرف بیٹا نہیں اللہ دے رہا، اللہ اس بیٹے کو نبی بنا کر بھیجے گا جو کہ صالحین میں سے ہوگا، بیٹر کریکٹر والا ہوگا، سب سے اچھے کردار والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر ہے 40، قال
اب حضرت زکریا علیہ السلام تھوڑے پریشان ہو گئے کہ اللہ پہ بیلیو تھا اللہ پر، اللہ کر سکتے ہیں۔ مریم کے واقعے میں دیکھا جب تو یقین آ گیا، یقین کے بعد ہی تو دعا کی، لیکن اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب مجھے اولاد دے گا کیسے، کہ میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں۔ آیت 40 میں کیا کہتے ہیں؟ قول رب ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، اے اللہ میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ وہ امراتی آخرہ، اور میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت مختصر مگر جامع جواب دے دیا۔ قول اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اللہ کو کسی بہانے کی، کسی بایولوجی کی، کسی کیمسٹری کی، کسی فزکس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کن کہتا ہے فیکن وہ ہو جاتا ہے۔ آدم کے واقعے میں دیکھو، وہاں تو نہ ابا ہے نہ اماں ہے، میں نے پھر بھی اس انسان کو پیدا کر دیا، میں تیرے ہاں بھی ایک انسان پیدا کروں گا۔ اب یہاں پر تو ہمیں یہی سمجھ میں آ رہا ہے اس آیت سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بانجھ بیوی سے اور اس بڑھاپے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا یحییٰ عطا کیا۔ لیکن اگر ہم سورہ انبیاء میں جا کے دیکھتے ہیں تو ربنا ہب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ آیت ہے، وہاں پہ ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہی کہتا ہے وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے اس کی بیوی کو صحیح کر دیا تھا۔ یعنی جب وہ یہ دعا پڑھ رہے تھے اللہ مجھے نیک وارث دے، نیک اولاد دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بیوی جو بانجھ تھی ان کو درست کر دیا اور ان کی اولاد دی۔ اگر اللہ نے درست نہیں بھی کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر سکتے ہیں، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا دے دیا ہوگا۔ چونکہ یہ آیت کیا کہتی ہے، آیت نمبر 41، قال رب اجعل لی آیہ، اب زکریا کہتے ہیں اللہ میرے لیے کوئی نشانی بناؤ کہ میری بیوی کے اندر ایسی کچھ سمٹمز ہیں نہیں جس سے پتہ چلے گی کہ وہ پریگننٹ ہو گئی ہے، تو کچھ ایسی نشانی جب پتہ چل جائے کہ اب ہمیں امید آ گئی ہے، کوئی نشانی بتاؤ۔ قال اللہ تعالیٰ نے کہا آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، تمہاری نشانی یہ ہوگی تمہارے کان بھی ہوں گے، تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت بھی ہوں گے، زبان بھی ہوگی، دماغ بھی چل رہا ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بند کر دے گا عارضی طور پر۔ 3 دن تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے مگر اشارے کنائے سے بات کر سکو گے، اور ان 3 دنوں میں آپ نے کرنا کیا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کو بیان کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام میں زیادہ سے زیادہ تسبیحات کرنی ہے۔ اس سارے جو قصے میں اور واقعے میں آگے جو اگلا جو آیت شروع ہو رہی ہے 42، اس میں پھر جب حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا ہے، حضرت مریم بڑی ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا ہے عیسیٰ، پھر ان کے بارے میں ساری باتیں ہیں۔ ابھی ہم ایک دفعہ اس کو سارا یہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 41 تک، اس سارے قصے کو جو مریم علیہ السلام کی والدہ اور حضرت زکریا کا ہے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، یا ہمارے سیکھنے اور ہمارے دیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے کیا چیز ہے۔ آیت نمبر جو ہے 35، آیت نمبر 35 میں بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہر اس ماں کے لیے ایک تحفہ دیا ہے جو ماں بننے والی، ہر وہ عورت جو ماں بننے والی ہے، اللہ نے اس کو تحفہ دیا ہے کہ اس کو اپنا وہ ٹائم کس طرح سے گزارنا چاہیے اور اس ٹائم پر کیا کرنا چاہیے۔ یہ بات اگر ہر ماں کو سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ آج ہم یہودی قوم جو ہے وہ سب سے زیادہ دنیا پر رول کر رہی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے، ان کے اوپر بہت سی ڈاکومنٹری موویز بن چکی ہوئی ہیں، بہت سے لوگوں نے پیپر لکھے ہیں کہ جب یہودی عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، وہ بہت زیادہ اپنے دین کے قریب ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ پڑھائی کے کام کرتی ہے، وہ میتھمیٹکس کوسچنز کرتی ہے، وہ اپنی ڈائٹ میں ایسی چیز کو رکھتی ہے جس میں امیونٹی پاور اسٹرانگ ہو، جس میں اس میں قوت مدافعت، اس کی انرجی زیادہ بوسٹ ہو، زیادہ اس میں آئے، اس طرح کی چیزیں کرتی۔ یہ ساری چیزیں دراصل اسلام نے ہمیں سکھائی تھی، جس کو دوسری قوم نے پکڑا،
اپنایا اور اس پر عمل کر لیا۔ اسلام نے بھی ہمیں یہی چیز سکھائی ہے۔ یہ جو آیت نمبر 35 ہے، اس میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ جیسے مریم کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، جو میرے پیٹ میں اللہ بچہ ہے نا، اس کو قبول کر لے، اس کو میں تیری راہ میں دیتی ہوں، اس کو قبول کر لے۔ تو اللہ کا دیا ہوا مال تھا، اگر اللہ کی راہ میں دینے کا انہوں نے وعدہ کیا، اللہ سے کہا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہر ماں کو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب 40 ہفتے گزر جاتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو، ہمارے ہاں اس کو 4 منتھ کہا جائے گا، تو اس وقت بچے کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ 3rd منتھ پر اس کا جو ہے وہ جنس مکمل ہو جاتی ہے، میل ہے یا فیمیل، اور 4th پر اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اب اس کی تقدیر لکھی جائے گی، یہ حدیث کہتی ہے ہمیں، اور وہ نیک ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ کیا کام کرے گا لائف میں، یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ یہ وہ بہت ہی کروشل، بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹائپ قسم کا ٹائم ہوتا ہے، جب ایک ماں کو چاہیے کہ وہ دعا کرے اس ٹائم پر جا کر، یہ اللہ جو بھی تو مجھے دے رہا ہے، بیٹا یا بیٹی، اس کو بس تو قبول کر لے، اور ساتھ ساتھ اس کو یہ دعائیں کرنی چاہیے، یہ جو حضرت مریم کی ماں نے کی ہیں آیت 36 میں، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میرے بچے کی آئندہ جو آنے والی جنریشنز ہوں گی جتنی بھی، ان سب کو تو شیطان مردود کی شر سے بچا لے، کیونکہ جب آدم علیہ السلام کو پھسلایا تھا جنت میں شیطان نے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مردود کہا، لعنتی کہا، اور اس کو جنت سے دھتکار کر نکال دیا۔ اس وقت اس نے اللہ سے کہا تھا، اللہ میں تیرے ہر اس بندے کو ورگلاؤں گا، ہر ایک بندے کو پکڑوں گا اور اس کو اپنی طرف کھینچوں گا۔ تو اللہ نے آگے اس کو کہا تھا، جو رحمان کا میرا بندہ ہوگا وہ تو تیری طرف آنے والا نہیں ہے، جو تیرے بندے ہیں وہی تیری طرف آئیں گے۔ تو یہاں پر بہت خوبصورت ایک ذمہ داری اللہ نے ماں کے اوپر ڈال دی ہے۔ ماں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری دی، اس کو بنی نوع انسان کی ماں بنا دیا۔ اب یہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو فرشتہ بناتی ہے یا اس کو شیطان بنا دیتی ہے۔ ہم لوگ زیادہ تر اور چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں، کپڑے ہیں، نام ہیں، بیڈ روم کی ڈیکوریٹنگ ہے، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جبکہ شیطان اپنی چال چل رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کب یہ بچہ اس دنیا میں آئے اور کب میں اس پہ اپنا وار کروں، اس کو اپنے پنجوں میں پکڑوں، کیونکہ حدیث کہتی ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ روتا ہے تو وہ اس وجہ سے روتا ہے کہ شیطان آتے اس کو دبوچ لیتا ہے، اپنے پنجوں میں لے لیتا ہے، اس کو چٹکی کاٹتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ 3 لوگ، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مریم، اور ایک مریم علیہ السلام کا بیٹا عیسیٰ، یہ 3 لوگ ایسے ہیں جس کو شیطان نے نہیں چھوا، یعنی میں محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں محمد، مریم علیہ السلام اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، اس کو شیطان نے نہیں چھوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں کی اللہ نے دعا قبول کی تھی۔ ہم میں سے جو بھی مائیں ہیں یا مائیں بننے جا رہی ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، اے اللہ وہ شیطان جو میرے ابا ہوا، ابا آدم اور اماں ہوا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ ہر آدم اور ہوا جو بھی قیامت تک آئیں گی سب کو اپنے پنجے میں دبوچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اے اللہ یہ جو معصوم جان میرے پیٹ میں ہے اور جو آئے گی اس دنیا میں یا آئے گا اس دنیا میں، اس کے آنے سے پہلے ہی میں سے تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے بچے یا بچی کو شیطان مردود کی شر سے بچا لے۔ ایسے بچے پھر مریم بنتے ہیں، ایسے بچے جن کی کفالت میں جاتے ہیں وہ زکریا ہوتے ہیں، اور ایسے بچوں سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج ہم نے 41 آیت تک پڑھا، کل انشاءاللہ آگے 42 سے پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔